بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اور صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں باب علم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غضب کے آثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کس بات نے غضب نہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اور پورا قصہ سنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعویل ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے فتنہ ہیں، یعنی آزمائش۔ اور ان کے اس قول کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں میں حق سے مراد موت ہے، جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے اس قول کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کے بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ان کے اس قول کہ میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت علی حدیث کے مطابق علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے منصب پر فائز تھے، اور حضرات شیخین اکثر الجھے ہوئے مسائل میں حضرت علی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔